اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو تم جہاں کہیں بھی ہو، اور اگر تم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ کر بیٹھو تو فوراً نیکی کرو، کیونکہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ اور ہمیشہ خوش اخلاق رہو، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی کا معاملہ کیا کرو۔ میرے بھائیو، ذرا آپ اس حدیث پہ غور کیجئے۔ پہلی چیز فرمائی کہ اللہ سے ڈرو تم جہاں کہیں بھی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب کہ جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ ہر حال میں کیجیے، اور جن سے اجتناب کا حکم دیا اس سے پرہیز کیجیے، دور ہو جائیے، ہٹ جائیے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ میں تقوی آ جائے گا، اور تقوی وہ بنیادی چیز ہے کہ جو اللہ کا قرب نصیب کر دیتی ہے، جو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اب تقوی کی بہت ساری اقسام ہیں جو پہلے متعدد بار بات ہو چکی ہے اس پہ، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، تقوی جب آپ شرک سے اجتناب کرنا شروع ہو جاتے ہیں، شرک سے بچنا شروع ہو جاتے ہیں، تو انسان کے دل میں تقوی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو، تم جس حال میں بھی ہو، تم محفل میں ہو، تنہائی میں ہو، تم سفر میں ہو، حضر میں ہو، تم خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، ہر حال میں اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اسے کریے، اور جن سے منع فرمایا اس سے رک جائیے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے دکھاوے کے لیے آپ لوگوں میں تو بڑے اپنے آپ کو نیک اور پرہیزگار ظاہر کریں، اور تنہائی میں آپ کے اوپر آپ کے گناہ غالب آ جائیں۔ منقول ہے نا کہ حضرت داؤد طائی پر ایک جگہ سے وہ گزر رہے تھے، ایک قبرستان سے، تو ایک قبر کے اندر کے حالات اللہ نے حضرت داؤد طائی پر ظاہر کر دیے۔ اس قبر کے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ یا اللہ تو جانتا ہے میں نے تیرے لیے نیک کام کیے، تو جانتا ہے میں تیرے لیے نمازیں پڑھتا تھا، تو جانتا ہے میں تیرے لیے روزے رکھتا تھا، تو جانتا ہے میں تیرے لیے زکوٰۃ دیتا تھا، تو جانتا ہے میں تیرے لیے خرچ کیا کرتا تھا، غرباء اور مساکین کو دیا کرتا تھا۔ وہ اپنے سارے کام گنوا رہا ہے جو اس نے کیے ہیں۔ تو اب فرشتوں کا جواب آیا کہ چپ ہو جا اے اللہ کے دشمن، تو یہ سارے کام دنیا میں دکھانے کے لیے کرتا تھا، تو جلوت میں تو یہ سارے کام کرتا تھا، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تو خلوت میں جب ہوتا تھا، تنہا جب ہوتا تھا، تنہائی میں بیٹھا ہوتا تھا، تو تجھ پہ گناہ غالب ہوتا تھا، تو گناہ کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا تھا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تو میرے بھائیو، جس حال میں جہاں بھی ہو، اس آپ کا کوئی عمل اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے،
وہ آپ سے کسی حال میں بھی غافل نہیں ہے۔ انسان تو غافل ہو جاتا ہے لیکن اللہ غافل نہیں ہوتا۔ وہ آپ کے ہر حال کو جانتا ہے۔ تو جہاں بھی ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، ہر حال میں ہونا یہ چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جب کوئی برائی کرنے کا آپ کے ذہن میں خیال آئے تو فوراً آپ جہاں بھی چھپ کے کر رہے ہیں، آپ دنیا والوں سے تو چھپ سکتے ہیں، کیا اللہ سے چھپ سکتے ہیں؟ تو پھر خیال کیجئے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر کوئی برائی، آگے فرمایا، سرزد ہو جاتی ہے تو فوراً نیکی کیجئے۔ لیکن ایک چیز اور بھی یاد رکھیے، ایسا نہ ہو کہ آپ سے برائی ہو، ہاں برائی اس ارادے سے کریں اور اس امید پہ کریں کہ ہاں اس کے بعد میں نیکی کروں گا، وہ برائی ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ ایک ایسا وقت آئے گا برائیوں کی طرف مائل ہو جاؤ گے۔ نہیں، برائی ہو تو نیکی کریں اور پھر اللہ سے معافی مانگیں، عہد کریں کہ اب آئندہ میں ایسی غلطی، ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ یاد رکھیے، چھوٹی سے چھوٹی برائی کا بھی آپ سے پوچھا جائے گا، حشر میں آپ سے سوال ہونا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے، مجھے ایک حکایت یاد آ گئی۔ تو ان کی موت ہو گئی، اس دنیا سے چل بسے۔ کچھ عرصے بعد ایک دوسرے بزرگ جو ان کے ساتھی تھے، ان کو خواب آیا۔ خواب میں دیکھتے ہیں اپنے دوست کو، تو اس سے پوچھتے ہیں اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ بزرگ بتاتے ہیں، اے میرے دوست، اللہ نے یقیناً مجھ پہ بڑا انعام کیا، بڑا فضل کیا، مجھے بخش دیا، لیکن مجھ سے یہ بھی سوال ہوا کہ ایک روز روزہ تھا، روزہ افطار کا وقت ہو گیا، اذان مغرب ہو گئی، میں ایک دکان پہ بیٹھا تھا، اس دکان سے میں نے گیہوں کا، گندم کا ایک دانہ اٹھایا کہ میں اس سے روزہ افطار کروں گا، میں نے اسے توڑ بھی دیا، اور توڑنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ اوہو، یہ تو میرا نہیں ہے، یہ تو اس دکاندار کا ہے، اور میں نے اس سے پوچھا بھی نہیں ہے، میں نے وہ دانہ ٹوٹا ہوا واپس ادھر ہی پھینک دیا، اسی بوری میں پھینک دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ تو رب تعالیٰ نے اس گندم کے دانے سے بھی دانے کے بارے میں مجھ سے سوال کیا ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہم جو بھی کرتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی، اور برائی کبھی چھوٹی تو ہوتی نہیں ہے، لیکن ہم سے یہ سوال ہوگا۔ میرے بھائی، ہمارے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیے، سوچ سمجھ کے گناہ کیجئے، کل ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہم پہ دو نگران مقرر ہیں جو ہمارے ہر عمل کو لکھتے ہیں، کل ہمارا رجسٹرڈ پیش ہونا ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے۔